اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم اجل ولیک الفرج الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و آئمہ معصومین علیہم السلام الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین مولانا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولانا امیر کائنات امیر ممکنات امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و آئمہ معصومین علیہم السلام سے متمسک رہتے ہوئے منتظرین مولانا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں رہنے کی سعادت عطا فرمائی۔ بے شک کہ پروردگار کی یہ توفیق اور سعادت ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہم بھی ضل و گمراہ ہو کر کسی مدرسے کے ملا کو، کسی حجرے کے پیر کو، یا کسی ملک کے سپریم لیڈر کو جو سیاسی لیڈر ہے اس کو اپنا ولی الامر، اپنا امام، آج کا حسین، آج کا علی اور خدا جانے کیا کیا کچھ تسلیم کر چکے ہوتے۔ مالک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اس ذلت سے دور رکھتے ہوئے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہوئے صراط مستقیم سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ برادران گرامی، آج کا جو موضوع ہے یہ اولاد آدم کے حوالے سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے جو مباحث چل رہے ہیں ان کے اندر نسب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور نسب کے حوالے سے میں اس سے پہلے بھی کافی گفتگو کر چکا ہوں۔ جس آیت کو بنیاد بنا کے گفتگو کی جاتی ہے وہ آیت قرآن حکیم کی سورہ حجرات کی آیت ہے، اور اس کا ایک حصہ جو ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہارے نزدیک، تمہارے میں سے اللہ کے نزدیک کرامت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، اور اسی کی لپیٹ میں سارا کچھ ڈال کے، اور پھر جس کا جو دل چاہتا ہے وہ منہ کھولتا ہے، زبان کھولتا ہے اور بولتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں فلسفہ، منطق اور اجتہاد اپنے عروج پہ ہیں۔ عارف ذاتی مولانا امیر کائنات علی علیہ السلام مدد۔ آج کا جو سیشن ہے یہ بھی اسی عنوان کے ساتھ ہے۔ بے شک کہ قرآن حکیم نے حق اور سچ فرمایا کہ ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، لیکن کیا اولاد آدم میں سے سب کے سب ایک ہی جیسے ہیں؟ کیا ان سب کو ایک ہی جیسا کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ تو آج جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی آیات سے اور معصومین علیہ السلام کی تفاسیر سے، معصومین کے فرامین سے آپ کو آج میں ثابت کروں گا، دکھاؤں گا کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ایک کی نہیں ہے۔ یعنی قرآن حکیم کی ایک آیت کو لے کے جن لوگوں نے اجتہاد اور اپنے فلسفے اور منطق اور ظن و قیاس کی بنیاد کے اوپر سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا ہے، تو اس بات کی تردید خود قرآن حکیم کی دیگر آیات کے ساتھ اور تفاسیر معصوم علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر جو ہے وہ مباحث کرتے ہیں۔ آج کمال کی بات ہے کہ آج تقریباً دن کے کوئی 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب ایک صاحب جو برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں کافی عرصے سے، ان کی کال آئی اور انہوں نے میرے ساتھ اسی عنوان کے اوپر بڑی بحث کی، زکوٰۃ کے عنوان کے ساتھ، اور پھر ان کا یہ فرمانا تھا کہ جی ان کی گفتگو شہنشاہ نقوی سے بھی ہوئی ہے، اللہ یاری کے ساتھ بھی ہوئی ہے، دیگر جو علماء ہیں ان کے ساتھ بھی بحث ہوئی ہے، اور جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور انہوں نے سورہ توبہ کی کچھ آیات کے ذیل میں گفتگو فرمائی، اور انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو کہہ رہا ہے کہ تم صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ وصول کرو، اور پھر اللہ عز و جل بھی لے رہا ہے۔ تو جب اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات لے رہے ہیں، تو پھر جو حدیث یہ کہتی ہے کہ جس میں رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ صدقہ حرام ہے، تو پھر حدیث تو قرآن سے ٹکرا گئی نا۔ حالانکہ ان کے ساتھ کافی تفصیلی گفتگو ہوئی، تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو تھی، اور ان کو قرآن حکیم سے دیگر آیات کے ساتھ
ثابت کیا گیا کہ یہ جو تقسیم کی گئی ہے، یہ جو گروہی تقسیم ہے، یہ حسنین حیدر کاظمی کی یا اس جیسے کسی کی تقسیم نہیں ہے، یہ تقسیم خود اللہ عز و جل نے کی ہے. اسی نے صدقات کو یعنی زکوٰۃ کو یا یہ جو فطرانہ وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس سے اگر بنو ہاشم کو محفوظ کیا تو حسنین حیدر کاظمی نے تو نہیں کیا، یہ تو اللہ عز و جل نے کیا ہے نا. اگر خمس کی آیت قرآن حکیم میں اتری ہے تو یہ کسی MI6 کے ایجنٹ نے نعوذ باللہ تو نہیں اتاری، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے آیت ہے، یہ تخصیص اللہ عز و جل نے کی ہے. اور جب اللہ عز و جل کسی چیز میں کوئی فیصلہ صادر کرتا تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے اوپر اعتراض کر سکے یا یہ سوال کر سکے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ وہاں پہ صرف ایک ہی حکم ہے اور وہ ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بس اس کے آگے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ طبقات کی تقسیم کیوں ہے تو یہ اس کو اللہ عز و جل سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ پروردگار جب تو نے زکوٰۃ جو ساروں کے لیے دے دی تھی، تمام مسلمانوں کے لیے دے دی تھی، تو بنو ہاشم کو اس میں سے الگ کیوں کیا؟ جی خاور عباس، بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہ اطاعت کے قابل سمجھتے ہیں، نہ تقلید کے قابل سمجھتے ہیں، نہ اتباع کے قابل کا سمجھتے ہیں، نہ کسی کو بیعت کے قابل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے. اطاعت، اتباع، تقلید یہ تمام کی تمام صرف معصوم کی ہے. اور جو کسی گھٹیا نسل کے بندے کو، کسی مدرسے کے ملا کو اپنا ولی الامر اور امام قرار دے کے آج کا علی قرار دے دے تو اس پہ سوائے لعنت بے شمار کے ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا لعنت بے شمار جو کسی بشر کو ولی الامر اور امام قرار دیتا ہے. میرا خیال ہے آپ نے جو کچھ لکھا اس کے حوالے سے میری طرف سے آپ کی تسلی ہوگی. میں کسی لولے لنگڑے کو اپنا ولی الامر اور امام تسلیم نہیں کرتا اور کسی کو بھی نہیں کرتا. سمجھ آ گئی؟ میں کسی کی اطاعت میں نہیں، سوائے اپنے مولا کے میں کسی بشر کی اطاعت میں نہیں. اور میرا خیال ہے تمہارے لیے اتنا کافی ہے. یہ ملاؤں کے تلوے چاٹنا اور مدرسوں میں صدقے زکوٰۃ پہ پلنے والوں کو اللہ کی سب سے بڑی آیت قرار دینا، یہ اہل تقلید والجماعت کے جہلا کا نصیب ہے، ہم جیسوں کا نصیب نہیں ہے. اچھا کیا تم نے ابتدا میں ہی یہ بات کر دی تاکہ آگے جو اب میری گفتگو ہو وہ میری صرف موضوع سے ریلیٹڈ ہو. تمہاری تسلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اور تمہارے جیسے جتنے بھی مقلد ہیں جو خامنائی کو آج کا ولی الامر اور امام مانتے ہیں، ان میں اور سامری کا گوسالہ وہ بچڑا پوجنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سامری نے ان کو گوسالہ بنا دیا تھا، خمینی نے تمہیں خامنائی بنا کے دے دیا ہے. اگر تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو تو پہلی خلافت جو ہے وہ ڈیموکریٹک تھی. جو پہلا خلیفہ مقرر ہوا سقیفہ بنو ساعدہ میں جو اجلاس ہوا، اس میں سے ابی بکر ابن قحافہ کی بیعت کر کے ڈیموکریٹک وے میں اس کو خلیفہ مقرر کیا گیا. تمہارا خمینی بھی اسی طریقے کے ساتھ ہوا. جب پہلا خلیفہ دنیا سے جانے لگا تو اپنے بعد والے کو نامزد کر کے چلا گیا کہ میرے بعد عمر ابن خطاب تمہارا خلیفہ ہے. وہاں پہ ڈیموکریٹک وے کو ختم کر دیا گیا اور نامزدگی آ گئی. اور یہی حال تمہارے اسی امام کا ہوا. خمینی نے دنیا سے جاتے ہوئے خامنائی کو نامزد کر دیا. تیسرا خلیفہ جو تھا اس کے لیے مجلس شورا بنا دی گئی. اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ خامنائی دنیا سے جائے گا تو جانے سے پہلے مجلس شورا بنا کر جائے گا تاکہ تمہارا تیسرا امام جو ہے وہ بن سکے. ایک قرآن کتابیں، ہماری جو کتابیں ہیں اس کے اندر ایک سقیفہ اکبر ہے، ایک سقیفہ اصغر ہے. اور سقیفہ اصغر کی جو تعریف ہے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے، وہ جا کے پڑھو، تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، اب آگے ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں. محمد اسماعیل مولانا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدد. اچھا جی، ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا آدم کی ساری اولاد ایک جیسی ہے؟ جی نہیں، قطعاً نہیں ہے. ان کی تخلیق ہی ایک جیسی نہیں ہے اگرچہ آدم کی اولاد ہے. اور یہ بات میں اپنے ظن اور قیاس کے ساتھ نہیں کہہ رہا. یہی چیز ابھی آپ کو قرآن حکیم کی آیات سے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ایسے دلائل پیش کروں گا کہ جس کا رد انشاءاللہ میرے مولا، میرے حصے کے مولا سرکار ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کی خاک کے صدقے میں آپ کے پاس نہیں ہوگا سوائے ظن اور قیاس کے. کوثر جبین مولانا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. جیتے رہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہیں. جو آیت جس کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے وہ سورہ حجرات کی آیت ہے،
اور اس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اللہ نے تو طبقاتی نظام ختم کر دیا ہے، اللہ نے تو طبقہ بنایا ہی کوئی نہیں، بلکہ یہ کہا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ کرامت والا وہ ہے کہ جو متقی ہے۔ بھئی اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اس آیت کے پہلا حصہ جو ہے اس کے اوپر بھی تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو طبقات بنائے گئے، قبائل بنائے گئے، گروہ بنائے گئے، خاندان بنائے گئے، اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، اللہ عز و جل نے بنائے ہیں، آدم کی اولاد نے نہیں بنائے، اللہ عز و جل نے بنائے، اور وہ اسی آیت کے اندر کہہ رہا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کیونکہ یہاں سے آگے جو سفر شروع ہوگا وہ قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ اور احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شروع ہوگا، جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ بے شک ایک مرد اور ایک عورت یعنی جناب آدم اور جناب حوا علیہم الصلوۃ والسلام کی اولاد ساری انہی کی کہلاتی ہے، لیکن ایک جیسی نہیں ہے، ان کی تخلیق بھی ایک جیسی نہیں ہے، ان کی خلقت بھی ایک جیسی نہیں ہے، ان کی تینت بھی ایک جیسی نہیں ہے، کہ تینت میں بھی اللہ عز و جل نے فرق رکھا ہے، اور جب تینت ہی الگ ہے، جب ان کی تخلیق ہی الگ ہے، جب ان کی قرآن میں تعریف ہی الگ ہے، تو پھر فلسفیوں کے فلسفے کی ایسی کی تیسی، مجتہدوں کے اجتہاد کی ایسی کی تیسی، منطقیوں کی منطق کی ایسی کی تیسی، جب اللہ عز و جل قرآن حکیم میں بتا رہا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے اور اس وجہ سے یہ دو گروہ ہیں، تو پھر کسی کی نہیں سنی جا سکتی، کیونکہ اطاعت صرف اللہ کی، اس کے رسول کے اور اولی الامر کی ہے، ہمارے اولی الامر کی، جسے ہم اولی الامر مانتے ہیں۔ یہ 2% کے چھوکرے جو ہیں اہل تقلید والجماعت کے جوہلا، جس کو آج ولی الامر اور امام مان رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس ولی الامر کی، اولی الامر کی بات کر رہا ہوں جس کو اللہ عز و جل نے اولی الامر بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کسی لولے لنگڑے اولی الامر کی بات نہیں کر رہا۔ تو ہمارا جو مبنا ہے وہ دو ہی چیزیں، یا قرآن ہے یا معصوم کا فرمان ہے، سنت معصوم ہے، تو سنت معصوم سے دیکھ لیتے ہیں، بڑے سے بڑے مفسر قرآن کی ایسی کی تیسی، جو تفسیر معصوم کریں گے وہ حق ہے، باقی مفسر قرآن جو مرضی بیان کرتے رہے اپنے فلسفے اور منطق کے ساتھ، ہم پر حجت نہیں ہے، ہم پر حجت یا قرآن ہے یا معصوم کا فرمان ہے۔ محمد اسماعیل وعلیکم السلام، مولانا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدد۔ چلیے قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں۔ ابتدا میں آپ کو کچھ آیات دکھاؤں گا اور پھر انہی آیات کے بارے میں تفسیر معصوم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورہ حجرات کی آیت دکھاؤں گا کہ جس کو بنیاد بنا کے ساری گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ فلسفی جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اللہ نے کہا ہے، تو یہ بھی تو اللہ ہی نے کہا ہے جو میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے ہے یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، آیت نمبر 13 ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ یہاں پر مخاطب نہیں کیا گیا مومنین کو، بلکہ انسانوں کو، جمیع انسان، جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو مخاطب کیا گیا ہے، اور مخاطب کر کے کہا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ مکمل آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے انسانوں، انا، ہم نے، یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، اور یقیناً جو شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ تو اچھے سے جانتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں پر جمع کا صیغہ آئے گا وہاں پر اللہ عز و جل کے ساتھ ہم شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا انا، ہم نے، خلقناکم، تم کو خلق کیا ہے، من ذکرن، ایک مرد سے، و انثی، اور ایک عورت سے، وجعلناکم، اور پھر ہم نے تم کو بنایا، تم نے خود نہیں کیا یہ، وجعلناکم، ہم نے تمہیں بنا دیا، شعوباً، گروہ در گروہ، تمہارے گروہ بنا دیے ہم نے،
शाऊबन व कबाइला, और कबीलों में तुम्हें तकसीम कर दिया, लितारिफू, ताकि तुम्हारा तारुफ रहे कि कौन किस कबीले से है, किस ग्रोह से है। ग्रोह से मायने यहां पे खानदान भी है, इससे आप शाख भी मुराद ले सकते हैं, इससे आप शजरा भी मुराद ले सकते हैं कि किसका ताल्लुक किस शजरे के साथ है। और यहां पे एक बात और वाजे कर दूं कि कुरान हकीम में जहां लफ्ज शजरा आया है तो लफ्ज शजरा इसका मसदर है शजर। शजर कहते हैं दरख्त को। दरख्त का जब भी तस्करा होगा, शजरा का मायनी जब भी आएगा सामने, तो उसका मतलब ही ये होगा कि ये तमसील है कि जैसे एक दरख्त है तो उसकी जड़ है, फिर तना है, फिर शाखें हैं, फिर पत्ते हैं, फिर उसके फल हैं। और कुछ दरख्त है जिनके फल नहीं भी होते। लेकिन यहां तक की बातें कन्फर्म है कि शजरा से मुराद यह है कि ये मिसाल ऐसे है कि एक असल है यानी जड़ है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा उसका तना, फिर शाखें आएंगी और फिर पत्ते आएंगे। ठीक है, तो ये शजरा भी कहा जा सकता है। शाऊबन, हमने तुम्हें खानदान बनाया, हमें तुम्हें ग्रोहों में तकसीम किया, हमने तुम्हारे खानदान तश्कील दिए कि तुम किसका ताल्लुक किस खानदान के साथ है, ग्रोह के साथ है। और फिर मुख्तलिफ खानदानों के इकट्ठ को कबीले का नाम देके कहा कि यह किस कबीले के साथ ताल्लुक रखता है। इसके ऊपर एक बड़ी कमाल की बहस है। अरबी लुगत में शऊबन जो है ये खोपड़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। इंसान के जो खोपड़ी है उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जहां जिसको जो सेंटर है, जहां अगर इंसान बच्चा हो तो उसके आप अगर सर पे हाथ फेरें तो आपको पता चलेगा कि 4 मुख्तलिफ हड्डियां जो हैं वो आपस में मिलके एक सेंटर पॉइंट के ऊपर इकट्ठी होती हैं। जो वो सेंटर पॉइंट है उसे शऊब कहा जाता है अरबी में। इसी शऊब का एक मायना है ऐसी जगह जहां से पानी का चश्मा निकले। आपको शाब अबी तालिब का मालूम है ना, जब मक्के के मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमानों का बाइकाट किया था, तो जहां पर ये रहे 3 साल तक रहे, वो शाब अबी तालिब कहलाती है। उसको शाब भी इसीलिए कहा जाता। और जो लफ्ज कबाइल है ये जमा है कबीले की, और इसका जो मसदर है उसके मुताबिक कुबल कहा जाता है, कबील कहा जाता है उस पत्थर को जो किसी चश्मे के आगे रखा जाता है ताकि पानी ना बह सके। यहां पर ये 2 लफ्ज इस्तेमाल करके भी परवरदिगार आलम ने वाज़े कर दिया कि हमने शऊबन और कबाइला कह के तुम्हें बता दिया कि तुम सब एक जैसे नहीं हो, तुम में फर्क है। मेरी ये बात वो लोग समझेंगे जो मैंने बात अभी कही है शऊब के हवाले से और कबीले के हवाले से, जब वो इसकी तफसीर पढ़ेंगे जाके तो इनको मालूम हो जाएगा कि शऊब और कबीले में क्या फ़र्क है। अच्छी तरीके से दुनिया जानती है कि बुलंदी की जगह को शऊब कहा जाता है और जो उससे पस्त हो, जो उससे नीचे हो, वो कबीला है। इसी तरीके से आगे और नाम भी इस्तेमाल हुए हैं इसी अरबी ज़ुबान के अंदर, जिसमें इंसान के जिस्म की मुकम्मल तश्कील नज़र आती है। बहरहाल वो एक अलहदा बहस है, उसकी तरफ मैं आपको मजीद नहीं ले जाना चाहता। फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि यहां आयत में परवरदिगार आलम ने कहा वजअलनाकुम, और हमने बनाया है तुम्हें, हमने बनाया है तुम्हें शऊबन, ग्रोह दर ग्रोह, तुम्हारे ग्रोह बनाए, तुम्हारे खानदान बनाए, व कबाइला लितारफू, और कबाइल बनाए ताकि तुम्हारा तारुफ रहे। अब ये तारुफू का लफ्ज बजाते खुद इस बात की दलील है कि खानदान और कबीले इसलिए बनाए गए कि तुम्हारा तारुफ हो सके कि तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान के साथ है और किस कबीले के साथ है। और मैंने अर्ज किया कि ये जो खानदान है या ग्रोह है या जिसको हम शजरा कहते हैं, उससे मुराद वो शाख है कि जिस शाख से किसी इंसान का ताल्लुक होता। मिसाल ले लीजिए, राजपूतों में से, राजपूतों की बहुत सारी शाखें हैं, आप जानते ही हैं, कोई राजपूत भट्टी है, कोई राजपूत राणा है, कोई
मतलब मुख्तलिफ उनकी कौमें हैं, तो वो अपना जब तारुफ करवाते हैं सारे के सारे राजपूत, लेकिन जब वो तारुफ करवाते हैं तो एक कहता मैं राजपूत भट्टी हूं, दूसरा कहता मैं राजपूत राणा हूं, तीसरा कहता मैं फलां राजपूत हूं, मैं मनेस हूं या फलाना हूं, या जो भी है सारे के सारे राजपूत, लेकिन हर एक का तारुफ अलग है। कोई भट्टी है, कोई राजपूत राणा है। इसी तरह जो जाट बरादरी है, कहते हैं जाट बरादरी की कोतर सौ अल है। कोतर सौ जो का मतलब ये होता है 1000 से ज्यादा, यानी 1100 से ज्यादा। आमतौर पे ये लफ्ज पंजाबी में बोला जाता है। अल कहते हैं शाख को, कि उसका ताल्लुक किस शाख के साथ है। तो आप जट्टों की बहुत सारी किस्में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कोई संधू जट है, कोई औलख जट है, कोई मतलब मैं अगर गिनना शुरू करूं तो शायद गिन ही ना सकूं कि कितनी इनकी इकसाम है, लेकिन कहलाते सारे के सारे जाट ही हैं, जट ही हैं। लेकिन उनके कबीले अलग अलग, उनके खानदान अलग। कबीला जाट कहलाएगा, लेकिन वो अपनी शाख से पहचाना जाएगा कि ये कौन सा जट है। खरल है, राय है, ये जिसे कहते हैं, या जट के किसी और फैमिली के साथ ताल्लुक है, ये खानदान उसकी पहचान बनेगा। अगर उसे पूछा जाए कि तेरे बाप का क्या नाम है, तेरे दादे का क्या नाम है, तो वो बताएगा कि अगर वो खरल बरादरी के साथ है तो वो बताएगा कि मेरा बाप जो है फलां खरल था, फिर उसका बाप फलां खरल था, फिर उसका बाप फलां खरल था। वो कहीं पे ये नहीं कहेगा कि अगरचे सारे के सारे जो है वो जाट है या एक ही कबीले के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो ये कभी नहीं कहेगा कि मेरा बाप जो था वो तो खरल बरादरी के साथ ताल्लुक रखता था, लेकिन मेरा परदादा जो था वो संधू था, और उसका जो बाप था यानी मेरा जो परदादा था वो भट्टी था। कभी भी ऐसा नहीं होगा। और यही है लितारिफू, यही अल्लाह अज़्ज़ व जल इस कुरान के इस आयत में बता रहा है कि हर एक की शाख, हर एक का खानदान, उसकी पहचान बनेगी। कबीला में बहुत से खानदान इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि जटों का कोतर सौ अल होने के बावजूद, यानी सैकड़ों अल्ले होने के बावजूद, सारे के सारे जाट कहलाते हैं या जट कहलाते हैं। इसी तरीके के साथ जो राजपूत हैं, उनकी भी तमाम, वो कबीला कहलाएगा राजपूत, लेकिन हर एक कबीले के अंदर, वो कबाइल में से जो राजपूत कबीला है उसके अंदर उनका खानदान अलग होगा। और यही चीज जो है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में है। कहलाते सारे हजरत आदम की औलाद में से ही है। आयत ने हक और सच फरमाया कि एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, लेकिन फिर आगे कबीले बनाए गए और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनाए। ये जो लफ्ज़ वजअलनाकुम, और हमने बनाया है, हमने तकसीम किया है तुम्हें शौबन व कबाइला, तो ये अल्लाह अज़्ज़ व जल ने किया, हमने नहीं किया। अब आगे चलते हैं और अब आपको कुरान हकीम की दूसरी आयत, दूसरी सूरत की दिखाता हूं, ताकि जो मेरा मौजू है उससे रिलेट होते हुए आगे की तरफ गुफ्तगू चले। बल्कि इसको थोड़ा बाद में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ये आयत आपके सामने है। ये 60 नंबर आयत है और सूरत का नाम आपको दिखा दूं, सूरह अल इसरा, जिसे बनी इसराइल भी कहा जाता है। इसकी 60 नंबर आयत, 60 नंबर आयत, ये मैंने आपके सामने खोली है। ये तर्जमा चूंकि ऑनलाइन है और किसी अहले सुन्नत की जानिब से ये तर्जुमा है, मैं पहले इस चीज को वाज़ेह कर दूं कि ये अहले सुन्नत के किसी साहब का किया हुआ तर्जुमा है, क्योंकि ऑनलाइन कुरान हकीम है। बहरहाल यहां से पढ़िएगा 60 नंबर आयत, सूरह बनी इसराइल या सूरह इसरा, दोनों नाम इसी सूरह के हैं। परवरदिगार आलम फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वा इज़ कुलना लका, और जब हमने कह दिया आपसे, इन्ना रब्बका अहाता बिन नासी, कि तेरे सब ने
तमाम इंसानों पर अहाता कर रखा है, यानी सब उसके कब्जा कुदरत में हैं, सारे के सारे इंसान जो है वो उसके अहाते में हैं, कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है जो उससे अलग हो। आगे इरशाद होता है वमा जअलना रुइया ख्वाब को कहते हैं। वमा जअलना, और जो कुछ हमने दिखाया तुम्हें ख्वाब में। सुल्तान मौला को मुखातब करके अल्लाह अज़्ज़ व जल ये कह रहा है कि और हमने जो दिखाया ख्वाब में तुम्हें दिखाया, अरियाना का ख्वाब में, अरियाना का दिखाया है तुम्हें, फितनतन लिन्नासी, वो फितना है इंसानों के लिए, व शजरतल मलऊना, और वो मलऊन शजरा है। वो मलऊन शजरा है फिल कुरान, कुरान के अंदर। अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी शजरे का तारुफ करवा रहा है और करवा के ये कह रहा है कि ये मलाऊन शजरा है। इसको ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जो लोग ये दावा करते हैं उस आयत के साथ जो सूरह हुजरात की मैंने आपके सामने पेश की कि उस आयत में कहा गया कि सारे आदम के और हव्वा की औलाद में से हैं, सारे के सारे इंसान हैं, तो यहाँ पर ये तकसीम नहीं है। तो ये यहाँ पर इस आयत की सूरह बनी इसराइल की या सूरह इसरा की आयत नंबर 60 में परवरदिगार आलम तखसीस फरमा रहा है और कह रहा है कि हमने ख्वाब में जो तुम्हें दिखाया गया है, जिनको दिखाया है, वो इंसानों के लिए फितना भी है और शजरा मलऊना भी है। क्या आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद को अब शजरा मलूना करार दे दिया जाएगा? नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्योंकि है तो आदम के बेटे। आदम और हवा एक मर्द और एक औरत से पैदा किए गए हैं ना, अलग अलग तो नहीं है। अब लगाइए फतवा, या तो आज तस्लीम कीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद को परवरदिगार ने इस आयत में कह दिया है कि ये शजरा मलूना है, और अगर नहीं तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि ये शजरा मलूना कोई ऐसा है कि जो आदम की औलाद में तो है, लेकिन इसका उस शजरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो आदम से चल रहा है। आप इसका इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुरान हकीम की आयत है। परवरदिगार ने अपने हबीब को कुछ लोग दिखाए, तारुफ करवाया उनका, और कहा कि हमने जो आपको ख्वाब में दिखाया है तो वो इंसानों के लिए फितना है, फितनतन लिन्नासी व शजरतल मलऊना फिल कुरान, और वो हमने उसको कुरान में शजरा मलूना कहा गया। अच्छा, क्या कुरान हकीम में सिर्फ इसी शजरा मलूना का तज़किरा है? हत्ता कि इसकी तफासीर में खुद अहले सुन्नत की तफासीर के अंदर भी मौजूद है कि इससे मुराद एक खास कबीला है। कबीला, एक खास कबीला है, और आप जानते हैं कि वो कबीला कौन सा है। कम अज कम शिया का बच्चा बच्चा जानता है। अहले सुन्नत के वो लोग जो किताबें पढ़ते हैं, तफासीर पढ़ते हैं, वो भी जानते हैं कि उनकी किताबों के अंदर शजरा मलूना जो है वो किसको कहा गया है, किस खानदान को शजरा मलूना कहा गया है। और ये मशहूर है, सब जानते हैं कि शजरा मलूना कौन सा है। तो क्या कुरान हकीम में ये जो शजरा मलूना है, क्या सिर्फ इसी का तज़किरा किया गया है? जी नहीं। अब आपको कुरान हकीम की अगली आयत की तरफ लेके जा रहा हूं, ताकि आपको बता सकूं कि कुरान में सिर्फ शजरा मलूना का तज़किरा नहीं है, बल्कि एक और शजरा का भी तज़किरा है। ये जो सूरह है अब इस वक्त मेरे सामने, ये सूरह इब्राहिम, सूरह का नाम है सूरह इब्राहिम। इसकी 24 नंबर आयत, 24।
परवरदिगार आलम एक और शजरे का तारुफ करवा रहा, मुलाहिजा कीजिएगा। सूरह इब्राहिम 24 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफा, क्या तुमने नहीं देखा। ये अलम तरा कैफा वैसा ही है जैसा कि सूरह फील के आगाज में है, जिसमें परवरदिगार आलम कह रहा है अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। उसी तरह परवरदिगार आलम यहां कह रहा है अलम तरा कैफा, क्या तुमने नहीं देखा। ज़रबल्लाहु मसलन, क्या खूबसूरत मिसाल दी है अल्लाह ने। ज़रबल्लाहु मसलन, मिसाल दी है अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने। कलिमतन तय्यबतन कशजरतन तय्यबा, एक ऐसे कलमा तय्यबा की कि जो शजरा तय्यबा की तरह है। इससे पहले मैंने आपको शजरे मलूना शजरे खबीसा का तज़किरा किया, शजरे मलूना की आयत दिखाई। यहां पे अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमा रहा है कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने क्या खूबसूरत मिसाल दी है कलमा तय्यबा की, कि जैसे शजरा तय्यबा हो। असलोहा साबितुन, उसकी असल जो है वो साबित है। वह फरउहा फिस समा, और उसकी शाखें आसमान में हैं। तो यहां से ही पता चल गया इन दो आयात के साथ कि आदम की औलाद में से एक शजरा तय्यबा है और एक शजरा मलाउना है। तो फिर सारे एक जैसे कैसे हुए। इसी सूरह की 26 नंबर आयत, ये वाली 26 नंबर आयत, परवरदिगार फरमा रहा है वह मसलु कलिमतन खबीसतन कशजरतिन खबीसा। ये शजरा खबीसा का तस्करा जो है वो भी यहां पे आ गया। अब इसकी मासूमीन अलैहिस्सलाम ने तफासीर फरमाई हैं, और मेरा ख्याल है कि मुझे उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि शजरा तय्यबा से मुराद क्या फरमाया गया है कि कौन है, और शजरा खबीसा से मुराद कौन है। यकीनन आप लोगों के इल्म में होगा। अगर नहीं है तो फिर भी अगर किसी को नहीं मालूम तो अगर मुझे हुक्म करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा अहादीस में से कि शजरा तय्यबा कौन है और शजरा खबीसा और शजरा मलूना कौन है। इन दो आयात से, तीन आयात से जो अभी तक मैंने आपके सामने पेश किए हैं, मेरे मौक़िफ़ की तायीद हो रही है, साबित हो रहा है कि आदम की सारी औलाद एक शजरे से नहीं है। एक शजरा तय्यबा है, दूसरा शजरा मलूना और खबीसा है। कबल इसके कि मैं इसकी तफसीर खुद से करूं, मैं आपको एक और सूरत की तरफ ले जाना चाहता हूं और उसकी कुछ आयात आपके सामने पेश करूंगा। फिर उसके ज़ैल में तफासीर मासूमीन अलैहिस्सलाम आपके सामने लेके आऊंगा। तवज्जो फरमाइएगा, इस सूरा का नाम है सूरह अल मुस्तफ़ीन। मैं आपको दिखा दूं कि यह कौन सी सूरत है। इस सूरा का नाम है सूरह अल मुस्तफ़ीन, मक्की सूरत है। इसमें इब्तदा में मुस्तफ़ीन जो है, इससे मुराद वो लोग हैं जो कम तोलते हैं, कम तोल करने वाले, उनकी मुजम्मत है। लेकिन यहां पर आयत नंबर 7 आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे एक खास गिरोह का तज़किरा हो रहा है। परवरदिगार आलम फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल्ला इन्ना किताबुल फुजारी लफी सिज्जीन। जो फुजार हैं, फाजिर हैं, उनके लिए जो किताब है वो है सिज्जीन, किताब सिज्जीन से ताल्लुक रखने वाले। और फिर नीचे परवरदिगार आलम फरमाता है वमा अदरा का मा सिज्जीन, और तुम्हें क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है। यह एक गिरोह का तारुफ हो गया।
ٹھیک ہے، یہ لفظ ذہن میں رکھے گا، سجین. وما ادراک ما سجین، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کچھ چیزیں رقم کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، تو لعنت ہوگی اس دن مکذبین پر جو جھٹلانے والے ہیں ان پر. الذین یکذبون بیوم الدین، یہ وہ کذاب ہے جو یوم دین کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے زیادہ بڑھ کر گنہگار ہوگا، گناہ کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سجین کا تعارف ہو گیا. اور آگے اگلی آیت بھی انہی کا تعارف کرا رہی ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی لکھی ہوئی سطریں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اسی کے اندر آیت نمبر 18 اب آپ کے سامنے ہے. ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے، کلا ان کتاب الابراری لفی علیین. سجین اور علیین، یہ دو لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں ساری گفتگو کے اندر. ٹھیک ہے، کلا ان کتاب الابراری لفی علیین، جو نیک لوگ ہیں ان کے اعمال نامے. یہ اعمال نامے کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، یہ ترجمہ کرنے والے نے کیا ہے، بلکہ اس کا جو لفظی ترجمہ ہوگا کلا ان کتاب الابراری، وہ جو اچھے اور نیک لوگ ہیں، لفی علیین، وہ علیین میں سے ہیں. اور وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا پتا کہ علیین کیا ہے. کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے جس میں رقم کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے. یعنی اس ایک سورہ المستففین کی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک گروہ کا تعلق سجین کے ساتھ ہے، دوسرے گروہ کا تعلق جو ہے وہ علیون کے ساتھ ہے، علیین کے ساتھ ہے. اب اس کی تفسیر معصوم کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ معصوم ہی تو بتا سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. نہ آپ بتا سکتے ہیں، نہ میں بتا سکتا ہوں، نہ کوئی بڑے سے بڑا ملا بتا سکتا ہے. لہذا معصوم کی طرف چلتے ہیں. پہلی کتاب بصائر الدرجات، اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے. پہلی کتاب بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار، صفحہ نمبر 35. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وہ پہلی کتاب ہے جو صحابی معصوم نے لکھی. یعنی ایک تو وہ کتاب ہے سلیم ابن قیس حلالی، اس کے بعد یہ وہ کتاب ہے جو معصوم کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ محمد بن الحسن الصفار، یہ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے بصائر الدرجات. انہی آیات میں نے آپ کو بتایا تھا علیین اور سجین، ان دونوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ حدیث جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر رہا ہوں، اس کے اوپر توجہ رکھیے گا. پہلی لائن سے پڑھ رہا ہوں. وحدثنی احمد بن محمد ان محمد بن خالد ان ابی نشہل قال حدثنی محمد بن اسماعیل ان ابی حمزہ سمالی. یہ سند میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. قال ابو حمزہ سمالی جو ہیں وہ کہتے ہیں سمعت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، معصوم سے روایت کرتے ہیں، یقولو کہ انہوں نے یہ فرمایا، ان اللہ خلقنا، بے شک کہ اللہ نے تخلیق فرمایا، من اعلی علیین، انا خلقنا، اللہ نے ہمیں خلق فرمایا اعلی علیین میں سے، وخلق قلوب شیعتنا، اور ہمارے جو شیعہ ہیں ان کے جو قلوب ہے، سارے کے سارے جسم نہیں، صرف قلب ان کا قلوب ہے.
शियतना मिम्मा खलकना मिन्हु, वो भी इसी आला इल्लीयीन की मिट्टी से बनाया गया। मैं आपको तीनत दिखा रहा हूं, जो कहते हैं आदम की सारी औलाद की तख्लीक एक जैसी है। सुने मासूम क्या फरमा रहे हैं। मौलाना ने फरमाया कि अल्लाह ने हमें आला इल्लीयीन से और हमारे जो शिया हैं उनके कलूब उससे खलक किए। मिम्मा खलकना मिन हो व खलका अबदानहुम मिन मिम्मन दूना जालिक, लेकिन उनके जिस्म आला इल्लीयीन से नहीं बनाए गए बल्कि किसी और जगह से बनाए गए। जालिका कलूबाहुम, यही वजह है कि उनके कलूब, जालिका कलूबाहुम तहवी इलेना, हमारी तरफ मायल होते हैं, क्योंकि उनके कल्ब जो है वो उस मिट्टी से बनाए गए हैं जिससे हमारी तीनत बनाई गई है। ये मासूम फरमा रहे हैं। याद रखिएगा, इमाम फरमा रहे हैं कि सिर्फ हमारे शिया वो हैं कि जिनके कलूब आला इल्लीयीन की उसी मिट्टी से बनाए गए हैं कि जिस मिट्टी से हमारी पूरी तीनत बनाई गई है। लिअन्नहा खलकता मिम्मा खलकना, और फिर उसने उनको तख्लीक किया जिससे भी उसने चाहा। सुम्मा तला हाजिल आयता, और फिर इस आयत की तलावत फरमाई। सुम्मा तला हाजिल आयता, इस आयत की तलावत फरमाई। कला इन किताबुल इबरार, जो किताब इबरार में आपको सूरह मुस्तफ़ीन में दिखा चुका है कि इबरार कौन से हैं। इन्ना किताबुल इबरार लफ़ी इल्लीयीन, फी इल्लीयीन के बारे में। वमा अदराका मा इल्लीयून, और तुम्हें क्या पता कि इल्लीयून क्या है। किताब मरकूम यशहदुल मुकर्रबून, वो एक किताब है जिसमें लिखा गया है यशहदुल मुकर्रबून, और वो मुकर्रबून की शहादत देती है। और फिर अब यहां से तवज्जो फरमाइएगा, एक मौला ने अपनी तीनत की और अपने शियों की तीनत का वजाहत कर दी। अब आगे फरमाया व खलका अदुअना मिन सिज्जीन, और हमारा जो अदू है, जो हमारा दुश्मन है, उसको सिज्जीन से बनाया। व खलका अदूना मिन सिज्जीन व खलका शियतहुम मिम्मा खलकाहुम मिनहु व अबदानहुम मिन दूना जालिक। कलूबहुम तहवी इलैहिम, यानी जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे मुखालिफ हैं, उनको सिजीन से खलक किया और उनके कलूब उससे भी बुरी मिट्टी के साथ बनाए गए हैं, इसलिए वो हमारी मुखालफत की तरफ जाते हैं। खलकता मिम्मा खलकू मिनहु सुम्मा तला हाजिल आयत, और फिर इसी वजह से अल्लाह ने कुरान में इस आयत को रखा। कला इन किताबुल फज्जार लफी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन किताब मरकूम। ये मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये है वो आयात जिनका तज़किरा हुआ, वमा अदराका मा इल्लीयून। और यहाँ पे परवरदिगार आलम ने फरमाया वमा अदराका मा सिज्जीन, तुम्हें क्या पता कि सिज्जीन क्या है। और इसकी तफसीर मैं आपको मासूम से दिखा रहा हूं। ठीक है, ये बसाइरुद दर्जात किताब थी, मोहम्मद बिन हसन सफार की, सफ़ा नंबर 35। इसके ऊपर से ये हदीस मैंने रखी। यानी इमाम ये बता रहे हैं कि आदम की औलाद में से पैदा होने वाले तमाम इंसान, उनकी तख्लीक एक जैसी नहीं है। हमारे जो दुश्मन हैं, जो मुनकर हैं, उनकी तख्लीक सिजीन से है, और हमारे जो शिया हैं, हमारे जो मानने वाले हैं, उनकी तख्लीक जो है वो इल्लीयीन की उस मिट्टी के साथ उनके कल्ब बनाए गए हैं जिससे हमारी तीनत को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनाया। इसी के आगे ये जो हदीस आगे चल रही है, हदसनी अल अब्बास बिन मारूफ अन हमाद बिन ईसा अन रबी अन अली बिन अल हुसैन अलैहिस्सलाम काल, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से वो आगे रवायत करते हुए कह रहे हैं, काला इन्नल्लाह तआला खलकुन नबिय्यीन मिन तीनत इल्लीयीन, कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तमाम अंबिया को खलक किया तीनत इल्लीयीन से। कलूबहुम व अबदानहुम, उनके कलूब भी और उनके जिस्म भी। व खलका कलूबल मोमिनीन, और मोमिनीन के जो कलूब हैं, मिन तिलकत तीनत, उसी तीनत के साथ बनाए गए। व खलका अबदानुल मोमिनीन, और मोमिनीन के जो जिस्म बनाए गए हैं वो परवरदिगार ने तख्लीक फरमाए। मिन दूना जालिक,
لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں وخلق الکفار یعنی ابدان مومنین کے اور کسی کے ساتھ بنائے گئے، وخلق الکفار من طینۃ اور کفار جو ہیں جو دشمن ہیں جو مخالف ہیں من طینۃ سجین ان کے سجین کے ساتھ ان کے قلوبہم ان کے قلوب بنائے گئے، وابدانہم فخلط بین طینتین اور پھر اللہ عز و جل نے سجین سے بننے والے سجین کی مٹی سے بننے والے جو بشر ہیں جو آدم کی اولاد ہیں اور جو ان کے دشمن کی اولاد ہیں، فخلط بین طینتین اللہ نے ان دونوں مٹیوں کو آپس میں ملا دیا، خلط ملت کر دیا۔ فمن ہاذا تو اس کا رزلٹ کیا ہوا، فمن ہاذا یلد المومن الکافر مومن کے گھر کافر پیدا ہو جاتا، ویلد الکافر المومن اور کافر کے گھر جو ہے وہ مومن پیدا ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان دونوں مٹیوں کو آپس میں مکس کر دیا۔ ومن ہے نا پھر آگے فرماتا ہے یسیب المومن السیئتی ومن ہے ہنا، یہ جو مومن گناہ کرتا ہے اسی طینت کے سبب ہے جو مکس ہوگی۔ ومن ہے نا یسیب الکافر الحسنہ، تو یہ جو کافر نیکیاں کرتا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے کرتا ہے۔ فقلوب المومنین اور مومنین کے جو قلوب ہے تہنو الی ما خلقو منہ وقلوب الکافرین تہنو الی ما خلقو منہ، اور مومنین کے قلوب اس کی طرف جھکتے ہیں جس کے ذریعے جس سے وہ خلق ہوئے ہیں، اور کافر کا قلب جو ہے اس طرف جھکتا ہے جس سے وہ خلق ہوا۔ اب اس کی تفصیل آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گا معصوم کی روایت کے ساتھ کہ کافر کی جو طینت اٹھائی گئی ہے وہ کس سے اٹھائی گئی ہے اور مومن کی طینت جو ہے وہ کہاں سے اٹھائی گئی ہے، آگے چل کے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اگلی کتاب بہار الانوار العلامہ مجلسی، بہار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 10، یہاں پہ یہ روایت کر رہے ہیں اسی کو جو میں نے ابھی آپ کو بصائر الدرجات سے دکھائی۔ ان ابو حمزہ سمالی قال سمیت ابا جعفر علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ خلقنا من اعلی علیین وخلق قلوب شیعتنا مما خلقنا منہ وخلق ابدانہم من دون ذالک۔ یہ وہی روایت جو ہے یہ بہار الانوار کی 25 نمبر جلد کے اندر، اور اس کے علاوہ بہار الانوار کی اور بھی جلدیں ہیں جیسے 65 نمبر جلد ہے اس کے اندر بھی یہ روایت ہے، اور جلدوں کے اندر بھی مذکور ہے یہی روایت۔ سیم روایت علیین اور سجیین کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر پہ مولا فرمایا ہے کہ خلقتا مما خلقو منہ ثم تلا ھذا الآیت، پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہار الانوار کے اندر موجود ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ تخلیق اولاد آدم میں دو قسم کی مٹی ہے، ایک علیین سے دوسری سجین سے، تو جن کی تخلیق ہی ایک جیسی نہیں ہے وہ پھر سارے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولا نے یہ جو میں نے حدیث آپ کو دکھائی ہے اس میں جو تذکرہ کیا ہے وہ بنیادی طور پہ 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو سارے کا سارا علیین سے بنایا گیا، جس میں معصومین کی طینت صرف طینت، ان کے قلوب نہیں، صرف طینت، اور تمام انبیاء کی طینت اور ان کے شیعوں کے قلوب علیین سے بنے۔ یہ 3 گروہ بنے۔ چوتھا گروہ جو ہے وہ کافروں کا گروہ ہے، منکروں کا گروہ ہے، جو کہ سجین سے بن رہا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ قرآن نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری پہچان رہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی کتاب آپ کو دکھاتا ہوں۔ کتاب کا نام تفسیر المیزان، سید طباطبائی کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 235۔ تفسیر المیزان السید طباطبائی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 235۔ انہی آیات کے بارے میں
جن میں سجین اور علیین کا تذکرہ ہے. اس تفسیر کے اندر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے. والکلام فی معنی والآیات ثلاثہ نظیر الکلام فی الآیات ثلاثہ. معافی چاہتا ہوں. المقدمۃ التی تہذیہا من قولہ انا کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. یہ وہی آیات ہے آپ کے سامنے ہے. اس کی پوری تفسیر یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. یہ آپ آن لائن لائبریری سے خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تفسیر میزان ہے سید طباطبائی کی لکھی ہوئی, جلد نمبر 20 ہے, صفحہ نمبر 235 ہے, جس سے میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. اگلی کتاب کی طرف چلتے ہیں. اس کا نام ہے تفسیر فرات الکوفی. تفسیر فرات الکوفی. فرات بن ابراہیم کوفی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. صفحہ نمبر ہے 543 543. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس تفسیر میں ومن سورت المستففین, سورہ مستففین میں جو آیا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کتاب مرقوم, تو اس کی تفسیر لکھتے ہوئے وہی گفتگو جو ہے آگے چل رہی ہے کہ یہ دو گروہ ہیں. ٹھیک ہے, دو تفسیریں دکھا دی. اب آ جائیے اگلی کتاب پہ کہ جس کا نام ہے الکافی, شیخ کلینی کی, ہماری کتب اربع میں سے ایک کتاب الکافی, شیخ کلینی, جلد نمبر 2, صفحہ نمبر 2. اس میں جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ ہے کتاب الایمان والکفر من کتاب الکافی, اور اس کا جو باب ہے وہ ہے تینت المومن والکافر. مومن اور کافر کی تینت, جس سے آپ تخلیق ہوئے ہیں, جس مٹی سے آپ بنائے گئے ہیں, انسانوں کو جن مٹیوں سے بنایا گیا ہے. یہاں پہ وہ لکھتے ہیں علی بن ابراہیم ان ابی ان حماد بن عیسیٰ ان ربی بن عبداللہ ان رجل ان علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کالا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے جو حدیث تینت کے نام سے ہے, علل الشرائع کے اندر بھی موجود ہے. وہاں پہ بھی میں آپ کو بھی دکھا دوں گا. یعنی شیخ صدوق نے بھی لکھا اور شیخ کلینی نے بھی اس کو لکھا. کالا ان اللہ عز وجل خلق النبیین من طینۃ علیین قلوبہم و ابدانہم. اللہ عز و جل نے جتنے بھی نبی گزرے آئے ہیں ان تمام کی تینت کو, خلق النبیین من طینۃ علیین, ان کی تینت کو علیین سے بنایا. خلق النبیین من طینۃ علیین, علیین سے ان کی تینت کو بنایا. قلوبہم و ابدانہم, یعنی ان کے قلب اور ان کے جسم دونوں علیین سے بنائے گئے, علیین سے مٹی لی گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ علیین جو ہے یہ کہاں ہے. یہ یقیناً آپ کا اس کے اوپر مطالعہ ہوگا کہ یہ تحت عرش وہ جگہ ہے جس کو سب سے بلند جگہ قرار دیا گیا, اسی لیے اس کو اعلیٰ علیین کہا جاتا. جہاں تک ہر مخلوق, کیا بہت ساری مخلوق جو اللہ عز و جل کی مقرب ہے اس کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے. پھر فرماتے ہیں وَخَلَقَ قَلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کے قلوب کو تخلیق کیا من تلک الطینۃ, اسی طینت کے ساتھ جس کے ساتھ انبیاء کے جسم اور ان کے قلب بنائے. وَجَعَلَ خَلَقَ أَبْدَانَ المومنین من دون ذالک, اور مومنین کے جو بدن ہیں وہ دوسری مٹی کے ساتھ بنائے گئے. ذالکا من دون ذالک وخلق الکفار, اور کفار کو تخلیق کیا من طینت سجیین, سجیین کی طینت کے ساتھ, سجیین سے جو مٹی اٹھائی گئی ہے اس کے ذریعے. قلوبہم و ابدانہم, یعنی ان کا بدن اور ان کے قلب دونوں سجیین سے ہی بنے ہیں. فخلط بین الطینتین, پروردگار عالم نے ان دونوں طینتوں کو آپس میں مکس کر دیا, یعنی جو اعلیٰ علیین ہے اس میں سے انبیاء کو بنایا اور ان کے بدن بھی اور ان کے قلوب بھی.
پھر پروردگار نے اسی اعلی علیین کی مٹی سے مومنین کے قلوب کو خلق کیا، اور پھر جو باقی مٹی بچ گئی تھی اس کو اس مٹی کے ساتھ میں ملا دیا، مکس کر دیا، خلط ملط کر دیا، جو سجیین کی تھی ان دونوں کو آپس میں مکس کر دیا۔ فمن ہاذا، تو یہی وجہ ہے، یولد المومن الکافر، مومن کے گھر کافر پیدا ہوتا ہے، وَيُرَدُ الْكَافِرِ الْمُؤْمِنِ، اور کافر کے گھر مومن پیدا ہوتا ہے۔ وَمِنْ ہَا يَصِيبُ الْمُؤْمِنِ السَّيِّئَاتِ وَمِنْ ہَا يَصِيبُ الْكَافِرُ الْحَسَنَاتِ، یہی وجہ ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے اور کافر نیکی کرتا ہے، کیونکہ ان کی تخلیق میں، ان کی مٹیوں میں آپس میں خلط ملط کر دیا، مکس کر دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں فَقَلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے قلوب ہے، تہن الا ما خلقوا منہ، وہ اس کی طرف رجوع کرتے، اس کی طرف پلٹتے ہیں جس سے وہ خلق ہوئے، یعنی اعلیٰ علیین کی اس مٹی سے جس سے ہماری اور انبیاء کی طینت بنائی گئی ہے، اس لیے وہ ہماری طرف کشش کرتے ہیں۔ وقلوب الکافرین تہن الی ما خلقوا منہ، اور کافرین کے جو قلوب ہیں جو ہماری دشمنی پہ آ جاتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی طینت ہی ایسی ہے، ان کو اللہ نے تخلیق ہی اس طریقے سے اس مٹی کے ساتھ کیا ہے جو کبھی بھی ہماری ولایت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب ہے کوئی فلسفی صاحب جو آ کے یہاں پہ یہ کہے کہ آدم کی ساری اولاد جو ہے، وہ چونکہ آیت کہہ رہی تھی کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تو ساری اولاد ایک جیسی ہے، آئے کوئی مرد میدان یہاں آ کے، اب تک جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی، جو آیات آپ کے سامنے رکھی، ان کے ذیل میں گفتگو کرے نا میرے ساتھ، اور آ کے بتائے نا مجھے کہ کیسے آدم کی ساری اولاد کی تخلیق ایک ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ دو طرح کی مٹیاں ہیں جن سے تخلیق کیا گیا، علیین سے اور سجیین سے۔ معصوم بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ سجین سے ہے، اور ہمارے جو شیعہ ہیں ان کے قلوب علیین کی مٹی کے ساتھ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ عز و جل نے قبیلے کیوں بنائے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو شعوبہ یعنی گروہ اور خاندانوں میں تقسیم کیوں کیا؟ ایک خاندان وہ ہے جو روز ازل سے اسلام پہ ہے، اس میں کافر نہیں آیا، ان کے باپ داداؤں میں کبھی کوئی کافر رہا ہی نہیں، غیر مسلم رہا ہی نہیں، اور آدم سے وہ خاندان شروع ہوتا ہے سرکار خاتم تک۔ سرکار خاتم اور مولانا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ آج تک بھی جاری ہے کہ ان کے باپ داداؤں میں کبھی کوئی بت پرست، کوئی مشرک نہیں رہا۔ یہ فرق ہے علیین میں اور سجین میں۔ مومن کے گھر کافر کیوں پیدا ہو جاتا ہے، کافر کے گھر مومن کیوں پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ بھی معصوم نے بیان فرما دی۔ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ علیین اور سجین کی مٹی کو خلط ملط کر دیا گیا۔ یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں مخدومہ فاتح شام صلوات اللہ علیہا بنت مولانا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام عقیلہ بنو ہاشم کا جملہ جو دربار یزید کے اندر موجود تھا، جو آپ نے خطبہ دیا تھا، وہ موجود ہوگا، یقیناً آپ کے ذہن میں ہے۔ یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں، اسی کے ذیل میں مخدومہ نے اس بھرے دربار میں یہ کہا تھا کہ او یبن زرکا، یبن تلکا، سوری زرکا تو کہا تھا جو کوفے میں بیٹھا ہوا تھا، ناچنے والی کا بیٹا تو اس کو کہا تھا کیونکہ وہ تھا ہی ناچنے والے کا بیٹا جس کا نام ابن زیاد تھا۔ اس کو کہا یبن تلکا، اے وہ جس ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد۔ بھرے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا اگر ہم چاہیں تو ابھی تمہیں بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر دیں، لیکن تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر مومن موجود ہیں، اس لیے ہم تمہیں مسخ نہیں کر رہے، اور اللہ عز و جل کو اپنے وقت کے ختم ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ مخدومہ فاتح شام صلوات اللہ علیہ نے دربار یزید میں یہ جملہ کیوں بولا تھا کہ تمہاری نسل میں ہمارے آگے ماننے والے موجود ہیں، اس لیے ہم تمہیں مسخ نہیں کر رہے، ورنہ تمہیں بندروں اور سوروں کی شکل میں ابھی مسخ کر دیتے۔ ندیم مولانا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، ٹھیک ہے جی۔
یہ بہار الانوار سے میں نے آپ کو دکھا دیا. اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں علل الشرائع کی اس حدیث کی طرف جسے حدیث تینت کہا جاتا, اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا. کتاب کا نام علل الشرائع, مؤلف الشیخ صدوق, جلد نمبر 2, صفحہ نمبر 490, 490. محمد الحمدانی عن اسحاق القمی قال دخلت دخلت علی ابی جعفر الباقر علیہ الصلوۃ والسلام فقلت لہو, یعنی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, وہ داخل ہوئے. فقلت لہو, تو میں نے ان سے یہ کہا, جعلت فداک اخبرنی عن المؤمن بزنی, کہ اللہ جو ہے مجھے آپ کا فدیہ قرار دے, میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. جعلت فداک اخبرنی, مجھے خبر دیجئے, مجھے بتائیے, عن المؤمن بزنی, کیا مومن زناکار ہو سکتا ہے؟ کالا, امام نے فرمایا, لا, نہیں. پھر وہ یہ کہتا ہے, اسحاق قمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے, قلتا فیلوت, کیا وہ لواطت کر سکتا ہے, لوتی ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا, لا, نہیں ہو سکتا. قلتا, تو پھر آگے اس نے اگلا سوال کیا, فیشرب المسکر, کیا وہ شراب پی سکتا ہے؟ مومن کے بارے میں سوال کر رہا وہ, کیا وہ شراب پی سکتا ہے؟ کالا لا, امام نے فرمایا نہیں. قلتا, پھر اس نے یہ کہا, فیزم, کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ کالا نام. اب جب اس نے یہ پوچھا کہ کیا مومن جو ہے وہ گناہ کر سکتا ہے, تو امام نے کہا نام, ہاں گناہ کر سکتا ہے. راوی کہتا ہے, قلتا جالا فدا کا, پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا فدیہ قرار پاؤں, میں آپ پر قربان جاؤں. لا یزنی ولا یلوت, زانی اور لوتی, ولا یرتکب السیئات, اور جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے, فأی شیء ذنبہ, تو وہ یہ گناہ کرتا کیوں ہے؟ کیا اس کے لیے یہ گناہ نہیں ہے؟ فأی شیء ذنبہ, جو زنا کر رہا ہے, جو لواطت کر رہا ہے, جو شراب پی رہا ہے. فقالا, تو امام نے یہ فرمایا, یا اسحاق, اے اسحاق, قال اللہ تبارک و تعالی, اللہ عز و جل یہ فرماتا ہے, الذین, وہ لوگ, یجتنبون الاسم والفواحش الا المم, وقد یلم المومن بالشیء الذی لیس فیہا مراد. پروردگار عالم امام فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں, فواحش کر رہے ہیں, جتنے بھی فواحشات ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں, اس کے سبب ہے یلم, اس کے سبب. وقد یلم المومن بالشیء, اور مومن کوئی کام ایسا نہیں کرتا, الذی لیس فیہ مراد, تو اس کے بارے میں وہ مراد نہیں ہے جو تو سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے, قلتا, اس نے یہ کہا, جالت لت فدا کا اخبرنی ان ناصب لکم یتہرب شیء ابدا. کہتا مولا اب مجھے یہ بتائیے کہ جو نواسب ہیں, جو ناصبی ہیں, کیا وہ کوئی پاک کام کر سکتے ہیں کبھی؟ ان ناصب لکم یتہرب شیء ابدا, کیا ان کو کوئی چیز کبھی پاک کر سکتی ہے؟ کالا لا, نہیں. امام نے کہا نہیں. اب نواسب کی بات ہو رہی ہے. قلتا جعلت فدا کا قد ارا المومن, اب یہ سوال کرنے والا کہہ رہا ہے, قلتا جعلت فدا کا, میں آپ پر فدا ہو جاؤں, قد ریل مومن, میں نے یہ دیکھا مومنین میں سے, الموحد, جو موحد بھی ہے, الذی یقول بقولی, جو کہ یہ بات کہتا نظر آتا ہے, وہ یدین بولایتکم ولیس بینی و بینہ خلاف, جو کہ آپ کی ولایت کا بھی اقرار کرتا ہے,
اور ہمارے اور اس کے درمیان میں کوئی چیز خلاف نہیں ہے. یشرب المسکر شراب پیتا ہے، وہ یزنی اور زنا کرتا ہے، وہ یلوت اور لواطت کرتا ہے، وہ آتی ہی فی حاجتا واحدتا اور فاسیبہ معبس الوجہ، یعنی اگر اس کے پاس کوئی سوال کرے، کوئی اپنی مصیبت کو بیان کرے تو اس کی حاجت روائی نہیں کرتا. آگے فرماتے ہیں وقت اوری ناصب، لیکن میں جب نواسب کی طرف دیکھتا ہوں، جو آپ کے دشمن ہیں ان کی طرف دیکھتا ہوں، وقت اوری ناصب المخالف، آپ کے مخالفت کی طرف دیکھتا ہوں، لما آتی علیہ، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر وَيَرْفْنِ بِذَالِكَ فَآتَيْ، تو میں نے یہ معرفت حاصل کی، میں نے ان کے بارے میں یہ دیکھا ہے فَآتَيْهِ فِي حَاجَةَ فَأَصَيْبَهُ، اگر ان کے پاس کوئی حاجت بیان کرے تو اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں. اور تلک الوجہ حسن البشر، یعنی ان کی ایک جو عام چھبی ہے وہ ایک اچھے انسان کی ہے. متسرع فی حاجتی فرحا، وہ یعنی لوگوں کی حاجات کو پورا کرتے ہیں. یہ جب قضاء یعنی ان کو پورا کر دیتے ہیں ان کی حاجت کو. کثیر الصلاۃ، وہ نماز کو کثرت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. کثیر الصوم، روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہیں. یہ نواسب کی بات ہو رہی ہے. کثیر الصدقات، اور صدقہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ دیتے ہیں. یودی زکوٰۃ، اور زکوٰۃ جو ہے وہ بھی کثرت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو یہ مولا آپ کے شیعہ جو ہے وہ کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ نہیں کر سکتا، ہمارا مومن نہیں کر سکتا. آپ جن باتوں کا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منکر یہ کام نہیں کر سکتا، شیعہ وہ کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتا. مخالف ناسبی جو ہے وہ کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا. تو یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کالا، تو امام نے فرمایا یا اسحاق لیسا تدرون من آئینہ ہوتا ہی تم، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا؟ لیسا تدرون، کیا تم نے ادراک نہیں کیا؟ من آئینہ ہوتا ہے تم، کہ یہ سارا کچھ وہ کیوں کرتے ہیں، کیا تم نے اس پہ غور نہیں کیا؟ قلت اللہ واللہ جالت فدا کا الا ان تخبرنی، اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم نہیں جانتا میں، جالت فدا کا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، الا ان تخبرنی یہاں تک کہ آپ مجھے خبر دیں. اب امام نے اس کو بتانا شروع کیا. فقالا اسحاق ان اللہ تعالی لما کانا متفردا بالوحدانیت ابتداء الاشیاء لا من شیء، اللہ عز و جل نے ابتدا کی اشیاء کو تخلیق کرنے کی لا من شے، جو کسی شے میں سے نہیں تھی، یعنی اس سے پہلے کوئی شے موجود نہیں تھی. فاجری الماء العذب علی ارض طیبۃ الطاہرہ، اور پھر اس نے ایک پاک زمین کے اوپر، یہ توجہ فرمائیے گا، فاجرا جاری کیا، الماء پانی کو، العذب علی ارض طیبۃ الطاہرہ، ایک طیب اور طاہر زمین کے اوپر اللہ نے پاک پانی کو جو ہے جاری کیا. سبعۃ ایام، 7 دنوں کے لیے، بلیالہا، اور اس کو آپس میں مطلب مکس کیا، مٹی اور پانی کو، پاک پانی پاک مٹی دونوں کا تذکرہ ہے. ثم نزب الماء عنہا فقبض قبضۃ، پھر اس نے اس مٹی میں سے ایک مٹھی اٹھائی، من صفت ذالک الطین، تو اس تین کی جو صفت تھی، وَحَيَا تِینَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ، تو وہ جو پہلی مٹی اس میں سے اٹھائی، مٹھی اٹھائی، وہ تینت ہے اہل بیت علیہم السلام کی. ثم قبض قبضتہ، پھر اس نے ایک اور مٹھی اٹھائی، من اسفل ذالک الطین وہی تینتہ شیعتنا، جو کہ اس سے کم درجے کی تھی اور اس سے ہمارے شیعوں کی تینت بنائی، وہی تینتہ شیعتنا. پھر ثم استفان لنفسہ، پھر اس نے اپنے نفس کے لیے مصطفیٰ کیا کچھ کو، فلو ان تینتہ شیعتنا ترکتا کما ترکتا تینتنا لمازنی، یعنی ہماری تینت میں سے ہماری شیعوں کی تینت جو ہے اس کو پروردگار نے استفا کیا، اپنے اختیار کیا، جو کہ لما زنی آہدا، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی زانی نہیں، لما زنی آہدا منہم ولا سرقا ولا لاتا، نہ کوئی چوری کرتا، ولا لاتا، نہ کوئی لواطت کرتا، ولا شرب المسکر، نہ ہی وہ کوئی شراب پیتا ہے، ولا اکتسب الشیء مما ذکرتا، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا کسب کرتا ہے کہ جو تو نے ذکر کیا.
ولیکن اللہ تعالی، لیکن اللہ عز و جل نے اجری الماء، پانی کو جاری کیا، ایک پانی کو خلق فرمایا، المالح علی ارض ملعونہ، ایک ملعون مٹی کے اوپر اس کو جاری کر دیا، سبعتی ایام، 7 دنوں تک، ولیالیہا، یہاں تک کہ وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو گئی۔ یاد رکھیے گا گندا پانی ہے اور خبیث مٹی ہے۔ ثم نضب الماء عنہا، اور پھر پانی کو اس کے اندر، اس مٹی کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر دیا۔ ثم قبض قبضتا وہی طینت ملعونہ من حمائے مسنون، تو پروردگار نے یہ کہا، ایک مٹھی اٹھائی اور کہا کہ یہ ملعون طینت ہے، من حمائے مسنون، جو حمائے مسنون سے ہے، یعنی غلیظ مٹی کے ساتھ ہے۔ وہی طینت خبال وہی طینت اعدائنا، یہ جو طینت ہے یہ ہمارے منکروں اور ہمارے دشمنوں کی طینت ہے۔ فلو ان اللہ عز و جل ترک طینتہم، ان کی طینت کو ترک کر دیا، کما اخذها لم تروہم فی خلق العادمین، آدمیوں کی تخلیق کے قبل، ولم یکروا بشہادتین، کہ انہوں نے شہادتین کو کرت نہیں کیا، یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کا اقرار نہیں کیا۔ ولم یصوموا ولم یصلوا، نہ انہوں نے روزہ، نہ ان کا صلاۃ یعنی نماز، ولم یزکوا، نہ زکوٰۃ یعنی تزکیہ، ولم یحجوا البیت، ولم تروا احد منہم بحسن خلق، ان کے اندر کوئی ایک بھی حسن خلق موجود نہیں تھا۔ ولکن اللہ تبارک و تعالی جمیع الطینتین طینتکم، پھر اللہ عز و جل نے اس ملعون مٹی کی طینت کو مکس کر دیا تمہاری طینت کے اندر۔ ابھی تمہیں تخلیق نہیں کیا، صرف وہ مٹیاں، وہ طینت تخلیق ہوئی ہے جس کے ذریعے آدم کی اولاد نے خلق ہونا ہے۔ اس سے اگلا صفحہ 491 پہ چلتے ہیں۔ وَطِینَتَهُمْ، تمہاری طینت کو اور ان کی طینت کو، فَخَلْتَهَا، ان کو آپس میں مکس کر دیا، وَأَرْكَهَا أَرْكَ الْعَدِيمِ، جو عدیم ارض ہے، جو زمین کی ہے، اس مٹی کے ساتھ اس کو مکس اپ کر دیا گیا۔ فما رایتا، اور اب جو تم دیکھتے ہو، رایتا دیکھتے ہو، من اخیک المومن، اپنے مومن بھائی میں، من شر، جو شر تمہیں نظر آتا ہے، او زنا، او شے مما ذکرتا، وہ زنا کرتا ہے، یا وہ شے جو تم نے تذکرہ کیا، من شرب مسکر، یا شراب پیتا ہے، او غیرہ، اور اس کے علاوہ جو کچھ کرتا ہے، فلیسا من جوہریتہ، یہ اس کے جوہر کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی طینت کی وجہ سے نہیں ہے، اگر تم مومن میں یہ برائیاں دیکھتے ہو۔ ولا من ایمانہ، نہ ہی یہ ان کے ایمان کے سبب ہے، انما ہوا بمسحت الناصب، یہ جو ناصبین کی طینت مس کر گئی ہے، بمسحت الناصب، اجترا حاضر سیات التی ذکرتا، اس کی وجہ سے وہ تمام گناہ کرتے ہیں جن کا تو نے تذکرہ کیا۔ وما رایتا، اور پھر جو تو دیکھتا ہے، من ناصب، نواسب میں سے، من حسن وجہ و حسن خلق، اور صوم اور صلاۃ اور حج بیت اور صدقتا اور معروف، فلیسا من جوہریتہ، تو جو ہمارے دشمن ہیں ان کے اندر تو نماز، روزہ، حج بیت اللہ، حسن خلق، صدقہ، خیرات، یہ سب کچھ جو دیکھتا ہے تو یہ ان کے جوہر کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی طینت کی وجہ سے نہیں ہے، انما، اس کے سوا نہیں ہے، تلک الافعیل، یہ تمام افعال جتنے بھی ہیں، من مسحت الایمان، اس مٹی کے سبب سے ہے جو ان کے ساتھ مس کر گئی جب اللہ نے دونوں کو آپس میں مکس کیا، خلط مس کیا۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اب جو جملہ ہے اس پہ توجہ فرمائیے گا، جو کہ اس پوری روایت کے بیان کرنے کے بعد مولانا نے فرمایا، اکتسبہا وہوا اکتسابی مسحت الایمان، وہ جو کچھ بھی کسب کرتے ہیں وہ اس ایمان کی مٹی کے سبب کرتے ہیں جو ان کے ساتھ مکس ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو راوی ہے کہتا ہے، کلتا، میں نے یہ کہا، جالت فدا کا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، فاذا کانا یوم القیامت فما ہو، کہ پھر مولا یوم قیامت ہوگا کیا؟
جب مومن برائی کر رہا ہے اس طینت کے سبب اور ناسبی اچھائی کر رہا ہے اس طینت کے سبب، تو پھر یوم قیامت کیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا قال علی، امام نے فرمایا یا اسحاق ای یجمع اللہ خیر و شرفی موضع واحدہ، کیا اللہ عز و جل خیر اور شر کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا؟ کیا دونوں کا حساب ایک ہی ہوگا؟ پھر فرماتے ہیں اذ کانا یوم القیامت، جب قیامت آئے گی، نزع اللہ تعالی مسحت الایمان منہم، تو اللہ ان ناسبیوں میں سے اس طینت کو الگ کر دے گا جو ایمان کی طینت ان کے ساتھ مس ہوئی، جس کے سبب وہ نیکیاں کرتے ہیں۔ فردھا الی شیعتنا، اور اس مٹی کو، اس طینت کو رد کرے گا، پلٹائے گا ہمارے شیعوں کی طرف، کیونکہ دراصل وہ ان کی طینت تھی۔ وَنَزِعَ مَسْحَةَ النَّاسِبِ بِجَمِيعِ مَا اكْتَسَبُوا، اور جو شیعوں میں اس مٹی کے سبب، طینت کے سبب گناہ کیے ہوں گے، ان تمام گناہ ما اکتسبوا، جو بھی کچھ بھی انہوں نے کیا، ما اکتسبوا من السیئات، جو کچھ بھی انہوں نے گناہ کیے ہوں گے، اس طینت اور وہ گناہ، فرداہا الی اعدائنا، وہ ہمارے دشمنوں کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ وَآدَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَىٰ أَنْصَرَهُ الْأَوَّلَ الَّذِي مِنْهُ ابْتَدَا، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، یہی عدل ہے۔ اور پھر آگے امام مثال دے رہے ہیں، اما رأیت الشمس اذا هی بدت، کیا تم نے سورج کو نہیں دیکھا کہ جب وہ روشن ہوتا ہے تو اس کی کرنیں اس میں سے نکلتی ہیں اور بالآخر اسی کی طرف پلٹ جاتی ہیں۔ یہ علل الشرائع سے میں نے آپ کو یہ حدیث دکھا دی۔ میں پھر واضح کرنا چاہتا ہوں، میرا آج کا جو موضوع تھا وہ موضوع تھا کہ کیا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو ہیں ان کی تمام اولاد ایک جیسی ہے؟ میرا آج کا موضوع یہی تھا، اور یقیناً آپ کے ذہن میں ہے کہ میرا موضوع کیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیات رکھی اور اس کی تفسیر میں معصوم کے فرامین احادیث پیش کی ہیں۔ کسی جگہ کے اوپر میں نے کوئی بات اپنے ظن قیاس اجتہاد کے تحت نہیں کی، میں نے آپ کو صرف قرآن کی آیات دکھائی ہیں اور صرف معصوم کی احادیث پڑھ کے سنائی ہیں۔ کہاں گئے وہ فلسفی جو یہ کہتے ہیں اس ایک آیت کے سبب جو سورہ حجرات کی آیت ہے، اس سورہ حجرات کی آیت میں کہ جس میں کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تعارف ہو سکے، اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے میں سے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ صاحب عزت ہے جو متقی زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج جو قرآن حکیم ہمارے پاس موجود ہے اس کی ترتیب نزولی نہیں ہے، یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، صرف شیعہ ہی نہیں جانتے، اہل سنت بھی جانتے ہیں، یعنی تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آج جو قرآن حکیم ہمارے پاس ہے، جو پڑھا جاتا ہے، جو شیعہ سنی سارے پڑھتے ہیں، یہ اس ترتیب نزولی کے تحت نہیں ہے جس ترتیب کے ساتھ آیات نازل ہوئی تھی، بلکہ عثمان ابن عفان جو تیسرا خلیفہ ہے مسلمانوں کا، اس کے دور میں اس قرآن کو ترتیب دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی اقرا باسم ربک الذی خلق، وہ آپ کو 30ویں سپارے میں نظر آتی ہے، اور جو آخری آیات ہے وہ آپ کو قرآن کی ابتدائی صورتوں میں نظر آتی ہے۔ یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ جس آیت کے اوپر گفتگو ہے سورہ حجرات کی جو آیت ہے نمبر 13، اس پہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ 3 حصوں میں آیت ہے، یہ آیت 3 حصوں میں ہے۔ پہلی آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ پہلا آیت کا حصہ ہے۔ پھر دوسرا حصہ ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر تیسرا حصہ ہے ان اللہ علیم خبیر۔ تو اس آیت کو آپ کیسے بنیاد بنا کے یہ ادعا کر سکتے ہیں، یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ چونکہ سارے ہی آدم کی اولاد ہیں تو یہ سارے ایک جیسے ہیں؟
اسی قرآن حکیم میں سورہ مستففین سے میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی، سجین اور علیین کا تذکرہ کیا، اس کی تفسیر میں نے معصوم سے دکھائی آپ کو کہ سجین کیا ہے اور علیین کیا ہے، کس کی تخلیق جو ہے وہ سجین سے ہے، کس کی تخلیق جو ہے وہ علیین سے ہے۔ اسی قرآن حکیم سے میں نے آپ کو وہ آیات دکھائی جس میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ شجرہ ملونہ ہے، اے میرے حبیب رات کو جو تجھے دکھائے نہیں ہے وہ شجرہ ملونہ ہے، انسانوں کے لیے فتنہ ہے۔ شیعہ سنی سب جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ قرآن نے شجرہ ملونہ اور شجرہ خبیثہ جو ہے یہ بنو امیہ کے بارے میں کہا گیا۔ شیعہ سنی تفاسیر بھری پڑی ہیں اس کے بارے میں، کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ بالخصوص مروان ابن حکم اور جو اس کا باپ تھا حکم، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے مدینہ منورہ سے بے دخل کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرے بعد ہر آنے والا ان کو اور دور کر دے، یہ مدینے میں داخل نہ ہونے پائیں۔ پہلے اور دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے انہوں نے اس کو نہیں آنے دیا مدینے میں، لیکن تیسرا خلیفہ عثمان ابن عفان چونکہ خود بنو امیہ میں سے تھا اور یہ دونوں بھی بنو امیہ میں سے تھے، اس لیے ان کو نہ صرف یہ کہ مدینے میں واپس لے کے آیا بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح حکم کے بیٹے مروان کے ساتھ جو ہے وہ کر کے، اور پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا آگے کیا سلسلہ ہوا۔ یہ مروان ابن حکم ہی تھا جو عثمان ابن عفان کے قتل کی وجہ بنا۔ کہاں گیا آپ کا وہ فلسفہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ سارے آدم اور حوا کی اولاد ہے؟ کیا قرآن حکیم کی یہ آیات آپ کو نظر نہیں آتی؟ کیا معصومین کی یہ احادیث آپ کی نظر میں نہیں آتی؟ کیا یہاں سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ نسبت آدم تو ہر ایک بشر کے ساتھ ہے کہ آدم کی اولاد ہے، لیکن ان کی تخلیق میں زمین آسمان کا فرق ہے؟ کچھ کی تخلیق لیین سے ہے، کچھ کی سجین سے ہے، کچھ کی جو تخلیق ہے وہ اس مٹی کے ساتھ ہے کہ جس کو غلیظ اور گندی مٹی کہا گیا اور اس پہ غلیظ پانی جاری کیا گیا، اور جب اس پہ ولایت کو، یہ پوری کی پوری حدیث علل الشرائع شیخ صدوق اردو کی جو کتاب آپ کے پاس اگر ہے، اگر پی ڈی ایف میں بھی ہے تو اس میں ایک چیپٹر قائم کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ مومن گناہ کیوں کرتا ہے اور منکر جو ہے وہ نیکی کیوں کرتا ہے، اس کی علل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس میں یہ پوری کی پوری حدیث لکھی ہوئی ہے۔ آپ اردو ترجمے میں وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زارا سجاد مولانا میر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدد علی کربلائی، بات یہ ہے آپ نے پوچھا کیا تم اس قرآن پر پورا ایمان رکھتے ہو؟ میرا پورا نہیں، 1001% نہیں، 1,01,000% ایمان ہے میرے مولا کے فرمان پر کہ جو ان 2 جلدوں کے اندر ہے یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ مجھے تو اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو قرآن آج ہمارے درمیان موجود ہے، جتنا موجود ہے، میرے مولا نے یہ کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ زارا سجاد مروان جو ہے تھا یہ بنو امیہ میں سے تھا اور اس کے باپ کا نام تھا حکم۔ یہ سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بغلیں بجاتا تھا۔ جب سلطان مولا جو ہے وہ مدینہ میں باہر نکلتے تھے تو یہ بغلیں بجاتا تھا، یہ ان کا مذاق اڑاتا تھا، یہاں تک کہ سلطان مولا نے حکم دے دیا کہ اس کو مدینہ بدر کر دیا جائے اور اس کو واپس نہ آنے دیا جائے۔ یہ فتنہ ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم کی میں نے آپ کو آیت بھی دکھائی ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب جو میں رات کو خواب میں تجھے ہم نے دکھایا ہے وہ انسانوں کے لیے فتنہ ہے اور شجرہ ملونہ ہے، وہ اسی کو دکھایا گیا۔ روایات جو تفاسیر ہیں ہمارے پاس اس کے اندر یہ موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ مروان اور اس کا باپ حکم، مروان ابن حکم اور حکم، ان دونوں کو شجرہ ملونہ سے مخاطب کیا ہے پروردگار عالم نے قرآن میں، اور ان کا تعلق جو تھا یہ بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ ان کو عثمان ابن عفان مدینے میں لے آیا تھا۔ ابی بکر ابن قحافہ اور عمر ابن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے حکم پر وصیت پہ عمل کیا، انہوں نے اس کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن جب عثمان ابن عفان خلیفہ بنا تو چونکہ وہ بھی بنو امیہ میں سے تھا اور ابو سفیان بھی اس وقت موجود تھا تو وہ ان کو واپس لے آیا۔
نہ صرف واپس لے کے آیا بلکہ مروان کے ساتھ عثمان ابن عفان نے اپنی بیٹی کی نکاح کیا، اور دراصل جو حکومت چل رہی تھی وہ مروان ابن الحکم چلا رہا تھا تیسرے خلیفہ کے دور، اور اسی کی حرکتوں کی سبب جو صحابہ کرام تھے، جتنے بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے محاصرہ کر کے عثمان ابن عفان کو قتل کیا، وہ 4000 صحابہ کرام ہیں، اور بہت بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر۔ تو اس کا سبب یہ مروان ابن حکم تھا کہ یہ خلیفہ کی مہر استعمال کر لیتا تھا، خود سے خط جاری کر دیتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ حکومت مجھے ملے، خلافت مجھے ملے، لیکن اس بد شکل کی اور اس بد قسمت کو جو خلافت بظاہر ملی وہ اس وقت ملی جب یزید ابن معاویہ ابن سفیان دنیا سے چلا گیا، فنار ہو گیا، جہنم میں جب چلا گیا، پھر اس کا بیٹا یزید ثانی جو ہے وہ تخت نشین ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ میں یہ لعنت بھیجتا ہوں اس حکومت کے اوپر، اور اس نے اس بات کی مذمت کی کہ جو اس کے باپ یزید ابن معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور یہ کہہ کہ اس نے حکومت چھوڑ دی، پھر جا کے اس کو حکومت ملی اور یہ خلیفۃ المسلمین بن کے بیٹھا، لیکن چند ماہ کے لیے۔ اور مولا نے کہا تھا اس کو کہ تو جو دو لوگ ہیں، ایک عمر ابن سعد اور ایک مروان ابن الحکم، ان دونوں کو مولا نے کہا تھا۔ عمر ابن سعد کو تو صاف کہہ دیا تھا کہ تجھے رے کی حکومت نہیں ملے گی، جس کے لیے تو میرا قتل کرنے جا رہا ہے وہ تجھے کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ مروان ابن حکم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ تو جو چیز تیری خواہش ہے وہ چند ماہ سے زیادہ نہیں، اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر جو دن ہوں گے وہ تیری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہوں گے، اور یہ بھی چند ماہ کے اندر اندر مر گیا تھا یہ۔ پھر اس کی اولاد عبد الملک بن مروان، حشام بن عبد الملک بن مروان وغیرہ جو ہے وہ حکومت میں آئے اور خلیفہ بن کے بیٹھے۔ بہرحال آپ نے پوچھا تو میں نے آپ کو تھوڑی سی ہسٹری اس کی بتا دی ہے، مروان کی اور حکم کی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج جو آپ کے سامنے میں گزارشات پیش کی ہیں، میری گزشتہ جو گفتگو رہی ہے نسب کے عنوان کے ساتھ، اس کو بھی مد نظر رکھیے گا۔ جو آیات اور جو حدیث میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیے گا۔ اور اب میں فلسفیوں سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، تقاضا کرتا ہوں کہ وہ حدیث لے کے آؤ، وہ تفسیر معصوم لے کے آؤ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ آدم کی ساری اولاد ایک جیسی ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، ایک ہی ان کا خاندان ہے، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف تقوی والا جو ہے وہ ان سے الگ ہے، باقی سارے کے سارے ایک جیسے ہیں۔ لے کے آؤ جن کی تخلیق، جن کی تینت ایک جیسی نہیں ہے، جن کی تینت ایک جیسی نہیں ہے، وہ ایک جیسے کیسے ہوگا؟ اب سمجھ آئی کہ نسب کا فرق کیا ہے۔ آج اگر ایک شیعہ کسی بات پہ فخر کرتا ہے تو صرف اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کے قلب کو اس تینت کے ساتھ خلق کیا ہے جو تینت انبیاء علیہ السلام ہے۔ تینت شجرہ، خاندان، شجرہ۔ یہ جو آپ حدیث سنتے ہیں کہ سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شجرہ طیبہ کی جڑ ہے، مولا میر کائنات اس کا تنا ہے، مخدومہ کائنات علیہ السلام جو ہے وہ شاخیں ہیں، اور حسنین شریفین کریمین جو ہے اس کے پھل ہے اس شجرہ طیبہ کے، اور اس کے پتے جو ہے وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ تو یہ اسی لیے ہے۔ تینت کا فرق ہے، آدم کی ساری اولاد ایک جیسی نہیں ہے۔ اگلے سیشن میں اگر اس ٹاپک پہ میں نے کیا تو میں آپ کو بتاؤں گا، مولا کی زبان سے سناؤں گا کہ آج جو آدم کی اولاد کو تو ایک جیسا ہونا چاہیے نا، ایک ہی مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے، تو پھر ہمارے درمیان یہ حبشی کیوں ہیں، ہمارے درمیان انگریز کیوں ہیں، چائنیز جاپنیز کیوں ہیں، یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے والے ہیں ان کی تینت، ان کا چہرہ، ان کی شباہت الگ کیوں ہے؟ یہ کس کی اولاد میں سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگلے سیشن میں بتاؤں گا۔ یہ جو پروردگار عالم اسی قرآن میں یہ فرما رہا نا، وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں تقسیم کیا ہے خاندانوں میں اور قبیلوں میں، لِتَعْرِفُوا، تاکہ تمہارا تعارف رہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے یہ اگلے سیشن میں بتاؤں گا۔ آج کی گفتگو کو یہیں پہ تمام کرتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے تمام ملائی ماتمی زنجیر زد نظرداروں کو، اور پناہ میں رکھے سب سے پہلے ہمارے عقیدوں کو، اس کے بعد ہر مومن ملائی ماتمی زنجیر زد نظردار کی جان مال عزت اور آبرو کو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، اللہم اجل ولیک الفرج، کیونکہ یہی اسی ایک دعا کے اندر
ہماری تمام دعائیں شامل ہیں، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے ہمارے ساتھ. اور معصوم نے جو حکم دیا ہے جسے دعائے غریق کہتے ہیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ بہت ضروری ہے، اس کو ضرور مانگا کریں. بے حد درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر. اتنی ہی لعنت ان کے ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر شکل کے، ہر دور کے، جو گزر چکے ہیں، جو آج ہے، جو آئندہ آنے والے ہیں، ہر جلی اور خفی، بالخصوص مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ اور ان کے بعد تمام ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار لعنت، صبح و شام لعنت، لگاتار لعنت، دن اور رات لعنت، ہر گھڑی ہر پل لعنت، ہر سانس اور ہر دھڑکن کے ساتھ لعنت، بے شمار لعنت. صلوات بر حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام.